یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ السلام علیکم جی حضرات، یہ میرا گھر ہے اور میں نے اس کے بازو آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہاں پر درگاہ بنائی ہے۔ یہ میں نے مزار بنائی ہے، بہت دنوں سے یہ میں نے بنائی ہے۔ میں اس پر پھول پیش کرتا ہوں، اگربتی لگاتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے میں نے مٹی کی مزار بنائی ہے، اس کے اوپر پھول پیش کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ اسے نکالنے کے لیے کہتے ہیں۔ میں یہ کر رہا ہوں، ہاں میں سنی ہوں، میں ولیوں کو مانتا ہوں، لیکن میں نے کیا ہے، جب میں کھیلتے کھیلتے میں نے کیا ہے، یہ پتھر کا گھر بنایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ میں اسے نکالوں۔ کیا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کی رائے جلد سے جلد بھیجیے۔ میں نے آپ کے اس ویب سائٹ پر بہت بار یہ سوال بھی کیا ہے، لیکن اس کا جواب آپ نے نہیں دیا، لیکن پھر بھی میں آپ کی ویب سائٹ سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سے سوال ملے۔ میں نے یہ ویڈیو بھیج رہا ہوں، اس کا اگر مجھے جلد سے جلد جواب ملے تو اچھی بات ہے۔ میں کیا کروں یہ آپ ضرور بتائیے۔ میں نے مزار بنائی، اس پر پھول چڑھاتا ہوں، اگربتی لگاتا ہوں، کیا یہ غلط ہے یا میں نکالوں، توبہ کروں؟ جو آپ کی رائے ہے وہ آپ بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ شاید 15 یا 16 سال کی عمر ہے میرے خیال سے، آواز سے تو ایسا ہی لگتا ہے، اور بچہ ہے شاید ابھی۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ ویڈیو بنا کے بھیجی اور سوال معلوم کرا۔ تو فرضی مزار بنانا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے اور بہت سخت گناہ ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ تو اس لیے جو مزار آپ نے بنایا ہے، یا جو بھی آپ نے اسے مزار تو نہیں کہیں گے، جو بھی آپ نے یہ معاملات کیے ہیں کہ وہاں پہ پھول چڑھانا، اگربتی چڑھانا، اور لوگ آپ سے منع کرتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ صحیح کہتے ہیں۔ اس کو آپ جتنا جلدی ہو سکیں توڑ دیں، ہٹا دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مزار کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر کہ بندہ خود اسے کریٹ کر لے اور وہ مزار بن جائے۔ مزار کی اصل یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی پرسنالٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا مقبول بندہ کہ جو لوگوں کے اندر تھوڑا منفرد رہے عام لوگوں سے، اور لوگ وہاں پر جا کر فیض حاصل کر سکیں، کیونکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ لوگ عبادت کر سکیں، وہاں پہ فیض حاصل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں رہ سکیں۔ اس لیے ان بندوں کے مزارات بنائے جاتے ہیں تاکہ عام میں اور خاص میں تھوڑا فرق ہو سکے، لیکن وہاں پر بندہ ہونا بھی موجود ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں اور آپ نے اس کو فرضی مزار بنا دیا، یہ تو بہت سخت گناہ اور حرام ہے مزار اس طرح بنانا۔ اور اگر آپ نے اس کو آج نہیں ہٹایا، نہیں توڑا، تو ظاہر ہے کل یہ بڑا روپ لے لے گا، وہاں پہ کوئی ہوگا نہیں، پھر کوئی نام کی تختی بھی لگا دے گا، اور اس طرح شیطان لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت پیدا کر دے گا کہ یہ مزار ہے فلاں بزرگ کا، آپ یہاں پر آؤ، اور وہاں پہ حقیقت کوئی ہوگا بھی نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی کوئی ایسا آرام بھی نہیں کر رہا، اور اس کے باوجود لوگوں کا وہاں مجمع لگنا شروع ہوگا۔ اس کے بعد عرس کا سلسلہ چالو ہو جائے گا، اور اس طرح ایک فرضی مزاروں میں ایک مزار کا اور اضافہ ہو جائے گا، اور یہ سارا گناہ جاریہ جو لوگ وہاں پہ کریں گے ان سب کا معاملے کا گناہ صرف آپ کے اوپر جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کی ایجاد کری۔ تو بہتر ہے کہ ایسے مزار یا جس مزار کی حقیقت نہ پتہ ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس طریقے کے مزار بنانے بھی نہیں چاہیے، اور اگر خبر ہو کہ وہ واقعی فرضی مزار ہے تو فساد کا اندیشہ نہ ہو تو اس کو ہٹا دینا چاہیے، اور اگر فساد کا اندیشہ ہو تو لوگوں کو سمجھانا چاہیے تاکہ وہاں پر لوگوں کے آمد و رفت تھوڑی کم ہو سکے، وہاں پہ لوگوں کا مجمع تھوڑا کم لگ سکے۔ ہاں بالفرض اگر ایسا کسی نے فرضی مزار یہ جو آپ نے بنایا کل کو یہ کوئی بڑا روپ لے لے اور کوئی مسافر وہاں سے نکلے اور اسے یہ کسی نے نام کی تختی بھی لگا دی، اور اسے یہ لگے کہ بھئی یہ شاید کسی ولی کا مزار اور بندہ فاتحہ کر کے چلا جائے، تو اس بندے کو گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نیک نیتی تھی کہ بھئی وہ کسی ولی کا مزار سمجھ کے اصالہ ثواب کر کے چلا گیا، مسافر تھا، تو اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں جاننے والے کہ جن کو یہ چیز معلوم ہے کہ وہ مزار فرضی ہے، کسی لڑکے نے ایسی بنا دیا تھا، کل کو اس نے بڑے سٹرکچر کا روپ لے لیا، لوگوں نے اس کو آگے تعمیر کروا دیا، جو لوگ
पता होने के बावजूद खामोश है, फिर उन पे गुनाह रहेगा कि अगर वो शामिल होते हैं तो भी गुनाह, लोगों को नहीं बताते तो भी गुनाह। तो लिहाजा बेहतर ये है कि ऐसी मज़ार को तोड़ा जाए, बल्कि मज़ार है ही नहीं वो, लेकिन उसको जो भी आपने बनाया है स्ट्रक्चर, उसको तोड़ा जाए, ख़त्म किया जाए और लोगों को बता दिया जाए कि आपने उसको तोड़ दिया है, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफ़ी भी मांगे। सुन्नी होना अच्छी बात है, लेकिन ये कि आप इल्म दीन सीखें, आसपास मस्जिद हो तो नमाज़ पढ़ के इमाम साहब के पास बैठा करें, थोड़ा टाइम इमाम साहब के पास गुजारें। अगर ऑनलाइन पढ़ने का सिलसिला नहीं है, वहाँ पे अपने वज़ू के मसाइल, पाकी नापाकी के मसाइल, कपड़े पाक करने का तरीका, नमाज़ पढ़ने का तरीका, महीने 2 महीने आप लग के बैठेंगे, उनसे टाइम लेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, आप इसको तोड़ दें और इल्म दीन की तरफ, सीखने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। वेबसाइट पर एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है लर्न फास्ट। जी हाँ, लर्न फास्ट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस ऑप्शन के जरिए आप इल्म दीन फास्ट वे में सीख सकते हैं। इस फीचर में ईमेल पर पूछे गए लोगों के सवाल जवाब को ऐड किया जाता है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।